یہ ایک اور صاحب آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں پاکستان، وہ مسلمان ایک دوسرے سے منہ چھپاتے تھے شرم کی وجہ سے، کورونا وائرس آ گیا۔ اللہ کے بندو، یہ منہ چھپانے سے یہ چیزیں دور ہونے والی نہیں، اور سارا دن جو ہے وہ بس خبروں میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے پاکستان کے مسلمانوں کے پاس سوائے اس کے کہ ماسک کیوں مہنگے ہو گئے۔ جنہوں نے یہ ماسک بنائے ہیں، ایجاد کیے ہیں، وہ بچ گئے ہیں اس مصیبت سے، یہ ماسک پہنتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اس بات کو سمجھیے کہ بہت سی چیزوں کا خوف انسانوں کو مارتا ہے، وہ چیزیں نہیں مارتی انسان۔ مسلمان کو تو ویسے ہی چیزوں کے خوف کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ عرب میں طاعون ایک وبا کی طرح آتا تھا اور بڑے بڑے جو ہے وہ علاقے پورے پورے خالی ہو جاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی تعداد جو کسی ایک جگہ پہ اکٹھی شہید ہوئی ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں نہیں ہوئی، طاعون کے اس میں وبا آئی تھی اور اس میں شہید ہوئی۔ اور کتنے بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہو رہے تھے لوگوں نے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، پر میں ابو عبیدہ ہوتے تو کر دیتا، اب وہ نہیں ہے تو میں کسی کو نامزد نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑی شان والے آدمی تعاون میں ان کا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچانے کی بھی کوشش کی کسی طرح بہانے سے وہاں سے نکالوں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلا کے نہیں نکلے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو ایمان کی حالت میں یہ وبا لگ جائے گی اور اس میں وہ دنیا چلا جائے، اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ اور ہر وبا کے بارے میں یہ فرمایا کہ کسی علاقے میں آ جائے تو وہاں سے خوف زدہ ہو کر مت بھاگو، جو مسلمان اس کا شکار ہو کے اللہ کے یہاں چلا جائے گا اس کو شہادت کا ثواب ہوگا۔ اور کہیں پتہ ہو کہ ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہاں جانے سے پرہیز کرو تاکہ اس مسلمان کا ایمان، توکل اور تقویٰ خراب نہ ہو۔ تو اب ایک چیز آئی نہیں ہے، بعض خبروں میں کسی نے ایسے اپنے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے اڑا دی، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے منہ چھپاتا پھر۔ کسی کو کوئی تھوڑا سا بخار ہے تو کوئی اس کی عادت ہی نہیں کر رہا تو اس کے ماتھے پہ عادت، کسی کو تھوڑی سی کھانسی آ جائے تو ساتھ والے کو یہ ڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی میرے اندر کورونا گھس جائے گا۔ اللہ کے بندوں کچھ ایمان سیکھو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ نہیں کر سکتی ہے چیزیں، اور اگر کسی مسلمان کے لیے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات لکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے کوئی وبال نہیں، کوئی عذاب نہیں ہے۔ کہ دنیا میں روزانہ کتنے لوگ ایکسیڈنٹوں سے مر جاتے ہیں تو گاڑی چلانا چھوڑ دی کسی نے، روڈ پہ آ کے اتنے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی روڈ پار کرنے سے نہیں رکتا، ہر کام میں لوگ جا رہے ہیں دنیا سے، کون سے کام میں نہیں جا رہے، کوئی کام نہیں چھوڑتے۔ اب کورونا سے اگر کوئی 150 آدمی دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے لیے ایمان کی دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے ایمان کی حالت میں ان کے لیے شہادت ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ بس ایک دوسرے کا منہ نہ کریں، کوئی کھانسے نہ، کوئی کسی کو بخار نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو، بس ہر کوئی جو وہ کرتے رہے۔ مسلمان کی شان نہیں، خود بھی حوصلے میں رہیں، اچھی باتیں لوگوں میں پھیلائیں، عام کریں خوف کو پھیلانے کی وجہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اتنی زیادہ مؤثر ہیں اس باب میں۔ ایک مسلمان اگر وہ کوئی غیب پر ایمان والی بات ہے، یہ دعاؤں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت سید ترمذی شریف میں یہ واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا ابان ابن عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، بہرحال ان کو صحابہ میں شمار کرتے، روایت کرتے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح و شام یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو جو ہے وہ صبح سے پڑھے گا تو شام تک کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور شام کو پڑھے گا صبح تک نہیں پہنچے گی۔ اور خاص طور پہ چند بیماریوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر فرمایا کہ یہ اس کو نہیں لگی، ان میں ایک بیماری فالج کی بھی، کیسے آدمی کو فالج نہیں ہوگا، وہ روایت بیان کرتے تھے اور خود انہیں فالج تھا، خود مفلوج تھے۔ تو ایک بار انہوں نے یہ روایت بیان کی تو ایک شاگرد جو سامنے بالکل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک حصہ ان کا فالج میں تھا، اس پر وہ چادر ڈال کے رکھتے تھے، تو فوراً اس کی نظر جو ہے وہ اس حصے کی طرف گئی، تو وہ بھانپ گئے کہ اس کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں بھائی مجھے فالج ہے، میں تمہیں یہ روایت بیان کر رہا ہوں لیکن مجھے فالج ہے اس وجہ سے کہ میں ایک دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا اور اسی دن مجھے ترمذی شریف میں روایت، یعنی اتنا یقین تھا کہ جب تک یہ دعا پڑھتے رہیں گے نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقدر تھا کہ ہوگا، تو اس دن وہ دعا بھول گئے، اور وہ پھر تقدیر ان پر اللہ رب العزت کی نافذ ہوگی جب تک وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مضبوط چیزیں، یعنی گویا قلعے ہیں، حصار ہیں، یہ دیے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حفاظت کی دعائیں ان پر کتاب لکھی، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حصن حسین، آپ سب حضرات نے نام سنا، الحصن الحسین نام ہے اس کا، تو عام طور پہ لوگ اس کو حصن حسین کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط قلعہ،
الحسن الحسین کا معنی ہے مضبوط قلعہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو عبادت کی دعائیں ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کو کوئی توڑ کے آج تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مسلمان کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے، وہ ایک چھلکا تھا اس پہ ایمان ہے کہ وہ بس سب مہنگا کیوں ہو گیا، ہر مسلمان کو اسی چیز کی موت آ رہی ہے، چھلکا ناک پہ رکھ لیں گے تو اللہ کی تقدیر سے بچ جائیں گے۔ اس کے بارے میں کہیں آیا کہ جو ماسک، کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو ماسک رکھے گا اس کو نہیں لگے گا۔ جن ڈاکٹروں نے یہ ماسک بنایا ہے، کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جو رکھے گا یقینی بات ہے کہ اس کو نہیں لگے گا، کہا ہے کہ پھر بھی مسلمان کو یہ کہ ماسک رکھوں، اور حضور نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کو نہیں ہوگا یقینی، اس کی طرف کسی کو بتا بھی رہے تو جو ملحد قسم کے لوگ بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا علاج دریافت کر رہی ہے اور مسلمان دواؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی مسلمان کو ہے تو مسلمان کیوں نہ اس کے پیچھے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دواؤں کا محتاج کیا وہ بھاگے ان دواؤں کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کو یہ نعمت عطا فرمائی وہ ایمان سے گئے، اور اگر پھر بھی اس کو ہو گیا تو اس کے حق میں شہادت ہے بھائی، تو اس میں شہادت سے ڈرنے والی کیا بات ہے، پریشان ہونے والی کہ مسلمان ایک دوسرے سے ہی بھاگنا شروع کر دیں۔ وہ ایسے ان لوگوں سے سیکھتے جو بڑے مسلمان کہلاتے ہیں، یہ سینہ پیٹنے والے، وہ جمعہ ہی نہیں ہوا ایران میں، جمعے کی نماز نہیں ہوئی پورے ملک میں، ان لوگوں سے ایمان سیکھیں گے آپ۔ کل کو یہاں کوئی بے وقوف پاگل اٹھ کے اسی طرح کہہ دے بھی مسلمان جمعے میں جمع نہ ہو، مجھے یقین ہے بہت سے بد نصیب مسلمان جمعے کے دن بھی گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں آئیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے علماء کی، بزرگوں کی برکت سے ایسا ماحول بنایا کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی انشاءاللہ جہاں جمعہ نہ ہو، لیکن وہ پورے ملک میں، حالانکہ کتنے کروڑوں کی آبادی میں 150-200 لوگ مرے صرف، اور ملک میں جمعہ بند۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، بس اس فکر میں لگیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے حق میں لکھا ہوا آتا ہے تو اچھی حالت میں آ جائے، ایمان کی حالت میں ہو، اچھے اعمال کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی حالت میں ہو، اس چیز کی طرف فکر جانی چاہیے۔ ہر کسی کو یہی فکر لگے کہ ماسک نہیں ہے، میڈیکل اسٹوروں کو بیچارے میڈیکل اسٹوروں والے لکھ کے وہ بورڈ لگائے ماسک دستیاب نہیں، ادھر نہ ہے، ہر مسلمان اسی پریشانی میں پھر رہے کہ مجھے ماسک نہیں ملا۔ یہ پریشانی کسی کو نہیں ہے کہ کورونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبال آ گیا تو جلدی جلدی اپنے حقوق ادا کریں، جلدی جلدی اپنے قرض نمٹائیں، جلدی جلدی لوگوں کے جو معاملات کوئی خلط ملط کیے ہوئے خراب کیے ہوئے ان کو درست کریں کہ کسی کی اگر اس میں موت لکھی ہے تو وہ آ جائے۔ تو ایک تو دعائیں یاد کریں، مسنون ان کو پڑھیں، دوسرا یہ خوف کے ماحول سے باہر خواتین ویسے پردہ کریں، ثواب ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول، اور مرد کھلے منہ کے ساتھ پھریں، مرد کی یہی شان ہے، یہ عورتیں نقاب نہیں کر رہی اور مرد سارے جو ہے اپنے لیے نقاب ڈھونڈ رہے، الٹا سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک اتنا سا وائرس اتنا طاقتور ہو گیا کہ جو کام قرآن و حدیث نہیں کرا سکے کہ پردہ کروا لیتے، وہ سب سے پردے کروا رہے۔ اللہ کا حکم مان لیتے ثواب بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے کہ اللہ کا حکم مان کے چہرے پہ نقاب رکھا ہے۔ اب وہ کورونا اس کی بات مان کے، وہ کافر ہے پتہ نہیں مسلمان ہے کیا ہے، اس کی بات مان کے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ابھی مجلس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر سب حضرات سب چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر کے صاف کر کے چند منٹ کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور اس ذکر کی برکت سے پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی اور اس طرح کے تمام موذی امراض سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان سارے امراض کو اللہ تعالیٰ ان کفار پر مسلط فرمائے جو مسلمانوں پر ظلم ڈالیں۔ درود شریف پڑھ لیں پہلے چند مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ استغفار کریں، اور پھر اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وہ کریں، یا اللہ رب العزت کا نام اللہ اللہ اس میں اعظم اس کا ورد کریں 5 منٹ۔